الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ المائدہ جاری ہے اور سورہ مائدہ کی 64 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات میں یہ جو لاسٹ آیت تھی اس کی تفسیر کچھ بقایا تھی، اس کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے آج کے سبق کی طرف بڑھیں گے۔ وقالت الجہود، یہودیوں نے کہا، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے جو ہاتھ ہے اللہ کا وہ بندھا ہوا ہے۔ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، اب اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہودی جو تھے، جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں سے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی، ترغیب دلائی، صدقے کی یا انفاق فی سبیل اللہ کی، تو ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیے قرآن مجید میں، وہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا اچھا قرض۔ اب یہ تو ایک محاورتاً بات تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے اللہ ہی کا دیا ہوا مال تھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، سورہ بقرہ کی شروع میں آتا ہے، اس میں سے ہی اللہ نے حکم دیا کہ میرے دیے ہوئے سے خرچ کرو اور پھر بدلے میں واپس تمہیں بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ تو یہ قرض کی ایک صورت بن رہی تھی، جیسے ہمارے یہاں بھی قرض لیا جاتا ہے اور پھر لوٹایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ترغیب کے طور پر یہ بات کی کہ مجھے قرض دو، اور ایسا قرض دو کہ جو دیا ہوا بھی میرا ہے اور پھر میرے دیے ہوئے سے تم مجھے دو، اور پھر میں واپس جب کروں گا تو بڑھا چڑھا کر کروں گا۔ تو یہ یہودیوں کو موقع مل گیا، یہ اسلام پر اعتراضات کیا کرتے تھے، انہوں نے پھر ایک بات کی، حالانکہ یہ ان کی کتابوں میں بھی، ان کے پیغمبروں کی تعلیم میں بھی یہ شامل تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، لیکن اس کے باوجود جب کیا کہتے ہیں ہٹ دھرمی پر اتر آئے کوئی، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ قرآن مجید میں دوسری جگہ پر آتا ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے قرض لینے کا اور مال لینے کا، تو اس کا مطلب اللہ تو فقیر ہوا اور ہم غنی ہوئے۔ اس سے ملتی جلتی بات، وہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں اور الفاظ میں بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، مطلب اللہ فقیر ہے، معاذ اللہ، اللہ کو ضرورت ہے ہمارے چندے کی، ہمارے پیسے کی۔ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے دیا، غلت ایدیہم، ان کے جو ہاتھ ہیں وہ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت کی گئی ہے جو انہوں نے کہا اس وجہ سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اصل میں بخیلی تو ان کے اندر پائی جاتی ہے اور ہاتھ ان کے باندھے ہوئے ہیں، جن کے اوپر لعنت کی گئی ہے ان کی کرتوتوں کی وجہ سے، جو یہ زبان سے بکواسیات کرتے ہیں اللہ کے بارے میں اور اس کے پیغمبروں اور رسولوں کے بارے میں۔ خوب اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ان کو۔ تو بل یداہ، بلکہ اس کا ہاتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے، دونوں ہاتھ، بلکہ یداہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اس کے دونوں ہاتھ مبسوطتان، کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس کے دونوں ہاتھ باندھے نہیں ہوئے، کھلے ہوئے ہیں، اور وہ خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، یعنی پوری کائنات کا نظام اور سیٹ اپ چلانے والی وہ ذات ہے، اور ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو روزی اور رزق دینے والی وہ ذات ہے، تو وہ فقیر کیسے ہو گیا؟ اس پر حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی کتاب التوحید کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
کا جو دایاں ہاتھ ہے یہ بھرا ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جب سے زمین آسمان اس نے پیدا کیے ہیں تب سے کس قدر اس نے خرچ کیا، پھر بھی اس میں کمی نہیں آئی جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے سے مراد یہ ہے کہ عطا کرتا ہی جاتا ہے اور اپنے بندوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، حاجات کو پورا کرتا ہے، اور مشکل کشائی اور حاجت روائی کرتا ہے۔ تو اسے کیا ان چیزوں سے غرض کہ تم سے کوئی چیز لے؟ تو یہ تو ایک صدقے کی ترغیب کے طور پر اس نے کہا ہے کہ چلیں تم مجھے دو اور میں لوٹا کر واپس دوں گا۔ یہ تو اللہ کی محبت اور احسان اور فضل اور کرم ہے، اور اللہ کے انداز بیان سے خوش ہونا چاہیے، اور اس کے فضل و کرم پر غور کرنے کی بجائے یہودیوں نے طنز کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں ان پر لعنت کی گئی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے دونوں ہاتھ وہ تو کھلے ہیں، ان کے باندھے ہوئے ہیں، یونفقو کیفا، جیسے وہ چاہتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مطلب کسی قسم کی اسے کوئی قید نہیں، کوئی حد نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی سوال نہیں اس سے کیا جا رہا، کسی سے اس نے مشورہ نہیں کرنا ہوتا، اکیلا ہی من مرضی کا مالک ہے، اور جیسے چاہتا ہے اپنا مال، اپنے خزانے اپنی ملکیت میں ہیں جو اس کے، وہ عطا کرتا ہی چلا جاتا ہے، کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، نہ کوئی رزق کسی کا بڑھا سکتا ہے اور نہ ہی کمی کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ان کے بارے میں یہ ان کو جواب تھا کہ تم نے جو یہ کمینگی کی ہے، یہ اصل میں تمہارے اپنے اوپر لعنت ہوئی ہے نا، تم خود بخیل ہو اور دینا نہیں چاہتے رب کے راستے میں، تو اس لیے تم نے یہ کام کیا اور یہ باتیں کی۔ بہرحال آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا ان میں سے اکثر، کثیر منہم، ان میں سے اکثر لوگوں کو، اللہ نہیں بڑھا دے گا، بلکہ آگے بات آ رہی ہے ما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے، وہ ان کو بڑھا دے گا سرکشی میں اور کفر میں۔ یہ جو سورہ بقرہ میں بھی آیا کہ قرآن مجید یہدی بہ کثیرن، بہت سے لوگ اس سے ہدایت بھی پاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس سے گمراہ بھی ہوتے ہیں۔ اس سے گمراہ ہونے کا مطلب یہی ہے، یا یہاں پہ جو بات بیان ہو رہی ہے کہ ان کی قرآن مجید کی وجہ سے ان کی طغیان، ان کی سرکشی اور کفر بڑھ جاتا ہے، کیونکہ عمل کرنے کی اور سمجھنے کی اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی نیت نہیں ہوتی، اور کیڑے تلاش کرنا ان کا کام ہوتا ہے۔ غلطیاں کہاں پہ ہیں، مطلب غلطیاں قرآن مجید میں کہاں ہونی ہیں، ویسے مطلب ان کے مائنڈ میں اعتراضات کرنا اور شبے میں ڈالنا لوگوں کو۔ تو پھر ایسے لوگوں کی جو سرکشی ہے وہ قرآن پڑھنے کے باوجود بھی بڑھتی رہتی ہے، کوئی فائدہ نہیں ان کو ہوتا اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے یہ ان کے کفر کو اور ان کی سرکشی کو اور زیادہ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، کیونکہ نیت قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اور ایسا کلام ہے جس میں جیسی نیت کریں گے ویسا ہی وہ کیا کہتے ہیں، پڑھنے والے کو یا سننے والے کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ تو آگے فرمایا وَأَلْقَيْنَا، یہ نتیجے اب بیان ہو رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے اس کے نتیجے میں ان کے بڑوں کے ساتھ بھی وہ بھی نافرمانیاں کرتے رہے اور ان کے اوپر لعنت کی گئی، اور ان پر بھی، اور پھر قرآن سے بھی یہ کفر اور ان کا سرکشی بڑھ جاتی ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم نے قیامت تک کے لیے ان میں بغض اور عداوت ڈال دی ہے، یعنی آپس میں لڑتے مرتے یہ رہیں گے۔ آج بھی یہ اس بات کو پروف کیا جا سکتا ہے کہ یہودی اور عیسائی، ان کے اندر بھی بہت سارے فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ان کا جھگڑا ہے، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دونوں قومیں بھی ایک پلیٹ فارم پر مطلب اتحاد ان کا نہیں ہے۔ تھوڑا سا اگر مسلمان متحد ہونے کا مظاہرہ کر لیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ آپس میں ان کے بہت زیادہ اختلاف ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود ٹوٹے پڑے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، تو پھر وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ہمارے خلاف، اور اس میں پھر ہم مارے جا رہے ہیں، ورنہ یہ آپس میں بہت دور دور تک ان کے اختلافات ہیں اور آج بھی ہیں۔ کلما اوقا
اوقدوا نارا، جب یہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے. یعنی کوئی بھی لڑائی اور بڑی جنگ ہوتی ہے، آج بھی اس دور میں بھی، یہ تو ویسے قرآن مجید جب نازل ہوا تھا تو تب کی ان کی شرارتوں کا ذکر ہو رہا ہے، آج بھی ان کے بڑی جنگ جو ہوتی ہے قوموں کے درمیان تو ان کے پیچھے کسی نہ کسی درجے میں یہودیوں کی اور ان لوگوں کی شرارت ہوتی ہے، اور شروع کرنے والے یہ ہوتے ہیں، آگ بھڑکانے والے یہ ہوتے ہیں. یہ تو پھر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فساد سے امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے کافی حد تک بچا کر رکھا ہوا ہے. اطفاء اللہ، اللہ بجھا دیتا ہے وہ آگ، ورنہ یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ آگے بات آ رہی ہے یسعون فی الارض فسادا، کوشش کرتے ہیں فساد پھیلانے کی بھرپور، لیکن اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. واللہ لا یحب المفسدین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یہ ایک ڈیٹیل آئی تھی اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا اور سمجھنے والی بھی تھی. آگے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اور اگر بے شک اہل کتاب آمنو ایمان لے آتے، واتقوا اور تقوی اختیار کر لیتے، تو پھر کیا ہوتا؟ لا آمنو واتقوا، کہاں گیا یہ رہا جی، آمنو واتقوا تو لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو یقیناً ہم ان کے گناہوں کو، ان کی سیئات کو مٹا دیتے. ولا ادخلنہم، اور جی ولا ادخلناہم، ایک اور مقام پہ ولا ادخلنا بھی آتا ہے اسی طرح بشارت دیتے ہوئے. تو ولا ادخلناہم، اور یقیناً ہم انہیں داخل کرتے جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں یا گھر میں. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک بشارت دی، یا ایک اپرچونٹی کہہ لیں، یا ایک آفر کہہ لیں کہ تم ایمان اگر لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تمہارے جو گزشتہ گناہ ہیں اور تمہاری حرکتیں ہیں وہ دھو کر صاف کر کے تمہیں معاف کر دے گا، اور تمہیں ادخلناہم جنات النعیم، نعمتوں والے گھر کے اندر، باغات کے اندر تمہیں داخل کر دے گا. تو یقیناً یہ اہل کتاب کو تو ہے ہی ہے، یہ ہر بندے کو ہے. ایمان اور تقوی اختیار کرنے کے جو نتائج ہیں وہ دنیا میں بھی ملتے ہیں اور آخرت میں بھی ملتے ہیں، اور قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک احادیث میں تقوی اختیار کرنے کے فضائل بیان فرمائے ہیں. تو سورہ طلاق کے اندر آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی بھی تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور نیکیوں کی طرف رغبت رکھتا ہے، تو یجعل اللہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے راستے کھول دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی اس کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، آگے وَلَوْ أَنَّهُمْ اقاموا التوراۃ، اور اگر وہ تورات پر قائم رہتے، والانجیل، اور انجیل پر، وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، تو لَأَكَلُوا، تو یقیناً وہ کھاتے، من فوقہم، اپنے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم، اور اپنے پاؤں کے نیچے سے، منہم امتم مقتصدہ، ان میں جو ایک جماعت ہے وہ اعتدال پر قائم ہے، درمیانے راستے پر ہے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے بہت سے لوگ جو ہیں، سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، برا ہے وہ جو وہ کر رہے ہیں. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ اگر یہ تورات اور انجیل پر بھی قائم رہتے تو پھر بھی کوئی بات بن جاتی. یہ تو اپنی کتابوں پر ہی عمل نہیں کر رہے، اگر یہ انجیل اور تورات پر عمل کریں تو انہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے دنیا میں اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے، تو یہ ان پر عمل کرتے تو پھر بھی یہ کامیاب ہو جاتے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی کامیابی کا ذکر بھی کیا ہے. وما انزل الیہم سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی تورات انجیل پر عمل کرنا، اور ساتھ ان کی طرف اب جو کتاب آ رہی ہے زمین پر قرآن مجید، اس پر بھی عمل کرتے، دونوں پر، تو پھر لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتے سے مراد یہ کہ اوپر سے بارشیں برستی اور زمین سے کھیتی نکلتی، اور ان کے
جو مواقع ہیں دنیا میں، جو وسائل ہیں وہ بڑھ جاتے اور ان کو نعمتیں ملتی وغیرہ وغیرہ، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ ایک جماعت ان میں اعتدال پر ہے، یعنی درمیانی راستے پر ہے، جنہوں نے دونوں طرف ایمان لائے، اپنے پیغمبروں پر بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو آپ پر بھی ایمان لیا ہے، جس طرح عبداللہ بن سلام یہودی تھے اور ان کے ساتھی مسلمان ہو گئے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور ان میں سے جو اکثر ہیں وہ بہت برا کام کر رہے ہیں، یعنی جو ایمان نہیں لائے تو گویا وہ تورات پر بھی عمل نہیں کر رہے اور انجیل پر بھی، اور قرآن مجید کو تو وہ مان ہی نہیں رہے۔ یہ تھا یہ ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔